چونکہ مسافر تھے, بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا, اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی. عصر کا وقت جب تھا نا, تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو. یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا, حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بارڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں, 1 دن کا روزہ 1 سال. لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی, پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. تبھی نبی نے صحابہ کو, کیونکہ مسافر بھی تھے, مسافر کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے, اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں, میں تو پیغمبر اور تم صحابہ, میں تو سرور کائنات ہوں, میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ لہذا روزہ رکھیں گے, تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے. اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا, کھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. خود بھی آپ نے پانی پیا. بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھ کے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں, نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو. بعض نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افطار کیا. تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں. آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا, جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم. کیوں؟ جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے, چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل. بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ عیاشی ہے, تو اب دیکھو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افطار کریں. اب آپ جو صبر کر کے دیر سے افطار کریں اور جو کہے نہیں میں تو ابھی فوراً افطار کروں گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہے بھائی فوراً افطار کرنے والے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا, اور سحری کے ساتھ آسان ہے, لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ سحری میں. سحری کے ساتھ روزہ رکھو. تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. تو نبی نے حکم دیا سب صحابہ کو کہ روزہ توڑ دیا جائے. تو جنہوں نے توڑا ان کو زیادہ اجر ملا.